بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم سب لوگ خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ ان کے اندر غلطی کرنے کا امکان ہی نہیں، اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے کا امکان ہی موجود نہیں، جبکہ انسان کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے اور اس کے مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی طرف جانے کی بھی رغبت رکھ دی اور نیکی کی طرف بھی بڑھنے کی رغبت رکھ دی، اور پھر اسے دنیا کے ماحول میں چھوڑ دیا، پھر یہ ماحول میں بھی آزمائش بنا دی۔ ایک طرف شیطان کو موقع دیا کہ جاؤ میرے بندوں میں سے جو مخلص لوگ ہیں وہ تو تیرے قابو نہیں آئیں گے، باقیوں کے اوپر جا کر تو محنت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، جنہوں نے نیکی کی ہدایت دی، نیک راستہ بتایا، نیک اعمال بتائے، جنت بتائی، جہنم بتائی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس طرح اللہ نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، دونوں کا انجام بتا دیا۔ تو اس لیے انسان اس دنیا میں آزمائش کا شکار ہوا، امتحان کا شکار ہوا کہ نیکی کی بھی استعداد ہے اور برائی کی بھی استعداد ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یا جس کو اللہ بچائے، باقی ہر انسان سے کچھ نہ کچھ لغزش ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گناہ کا صدور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس فکر میں نہ پڑنا کہ تم سے گناہ کیوں ہوا، یہ تمہارا اصل سوچنے کا کام نہیں ہے کہ گناہ اگر ہو گیا، غلطی ہو گئی تو اب تم اسی پہ بیٹھ جاؤ کہ یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو بس اب توبہ کر لو، فوراً توبہ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جیسے انسان جاتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے کیچڑ آ جائے تو وہاں پھسل جاتا ہے، پھسل گیا، کپڑے خراب ہو گئے، جسم خراب ہوا یا کوئی چوٹ لگی ہلکی پھلکی، تو اب آدمی ایک صورت یہ ہے کہ وہیں بیٹھ رہے اور بیٹھ کر سوچتا رہے کہ میں کیوں پھسلا، مجھے نہیں پھسلنا چاہیے تھا، میں ایسا کر لیتا، میں ایسا کر لیتا، میں ویسا کر لیتا، یہ باتیں سوچنے میں وقت لگا دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فوراً اٹھ کر کپڑے جھاڑے، صاف کرے اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دے۔ تو اصل آدمی یہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے، بیٹھ کر غلطی کو ڈسکس کرتے رہنا یہ کوئی اصول نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اٹھ کر غلطی سے جو کچھ نقصان ہوا، اثر ہوا، اس کو زائل کریں اور پھر آگے چل دیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے سفر میں، اس میں زندگی کے سفر میں انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، نفس و شیطان اسے بہکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور توبہ توڑ بیٹھتا ہے۔ ایک دفعہ توڑی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، حتیٰ کہ 100 دفعہ، 1000 دفعہ توبہ ٹوٹی، پھر شیطان اسے آ کے مایوس کرتا ہے کہ تیری توبہ تو ٹوٹتی رہتی ہے، چھوڑ پرے، توبہ نہ کر،
تو نے پھر توڑ دینی ہے، کیا فائدہ؟ تو اس دھوکے میں نہیں آنا، اس وسوسے میں شیطان کے نہیں آنا، بلکہ جب بھی توبہ ٹوٹ جائے فوراً توبہ کرے، جو ہی گناہ ہوا اس کے فوراً بعد۔ اس لیے کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پھسل جائے تو پھر یہ کہے کہ اب مجھے دوبارہ پھسلنا ہے، یا اس کیچڑ کے اندر ہی بیٹھا رہے کہ میں پھسلا کیوں ہوں، مجھے کیوں پھسلایا، وہیں بیٹھا احتجاج کرتا رہے۔ تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہی آدمی کسی ایسی جگہ میں گرا ہے فوراً اٹھے۔ اسی طریقے سے جب زندگی کے سفر میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو اس پر جمنا نہیں ہے، اس پر اڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں نمونہ دکھایا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، خطا ہوئی، اگرچہ وہ گناہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب شیطان، اس سے بھی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، لیکن وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا۔ تو گناہ پر اڑ جانا، جم جانا، ثابت قدم ہو جانا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ابن آدم کو، انسان کو جہنم کا ایندھن بنائے اپنے ساتھ، اس لیے وہ گناہ پر اڑنا سکھاتا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کی جو سرشت ہے اور فطرت ہے وہ گناہ پر اڑنا نہیں ہے، بلکہ گناہ سے ہٹنا ہے، بچنا ہے، اور دوبارہ سے سیدھے راستے پر کھڑا ہو جانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غلطیاں تو تم سے ہوں گی، گناہ ہو جائیں گے، لیکن گناہ کے اوپر قائم رہنا یا جم جانا یہ نہ کرنا، بلکہ فوراً توبہ کرنا۔ وخیر الخطائین التوابون، غلطیاں کرنے والوں میں سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو فوراً توبہ کرے۔ التواب، دو لفظ یہاں استعمال کی، ایک خطا اور تواب، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ خطا کا مطلب ہوتا ہے بار بار، بہت زیادہ غلطی کرنے والا، فرمایا کہ تم سے بار بار غلطیاں ہوں گی لیکن مایوس نہ ہونا۔ اور تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ بہت جتنی زیادہ توبہ تمہارے نامہ اعمال میں ہے تم اتنے اچھے ہو، اس سے نہ پریشان ہو کہ توبہ بار بار ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے وضو بار بار ٹوٹتا ہے تو کر لیتے ہیں، ایسے توبہ بار بار ٹوٹے گی تو بار بار کریں گے، کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہماری توبہ کو پکا کر دیں گے اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیں گے کہ پھر جہاں انسان گناہ سے بہت دور ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔